اور اس کو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہو کہ سب سے بڑی گواہی کس کو مانتا ہے انسان؟ بتائیے مجھے آپ. پوری دنیا کا انسان کہے گا اللہ. کہے گا نہیں کہے گا؟ پوری دنیا کی بات کرو، نان مسلم سب سمیت. یو میک گاڈ ایز اے وٹنس کہ اگر آپ کو اپنی سچائی پروف کرانی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ میرا گواہ ہے. تو انہوں نے وہی کہا کہہ دو اللہ نے کہلوایا، کہہ دو کون سی شے سب سے بڑی گواہی ہے؟ کہہ دو اللہ گواہ ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہی کیا گیا مجھ پہ یہ قرآن. یہ کوئی لوگوں سے پوچھا جائے گا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ لوگوں سے پوچھے؟ بتائیے آپ مجھے. آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کانٹیکٹ کرے گا اس کو وہ جانے گا، یہ لوگ بتائیں گے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بتائیں مجھے آپ. اللہ، اور انہوں نے کہلوایا کہ کہو کہ اللہ گواہ ہے، اس بات پہ اللہ گواہ ہے. اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہو یہ بات کہ مجھ پہ وہی کیا گیا یہ قرآن. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس لیے یہ سمجھیں کہ اس بات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی، میں نے بتا دیا تمام انبیاء کو کرتا آ رہا تھا، کوئی نئی چیز نہیں تھی. اور جب اللہ نے وہی کری ان کو تو کہلوایا کہ کہو کون سی شے سب سے بڑی گواہی ہے؟ کس کو گواہ میں لاؤ گے زندگی میں؟ کہو کہ اللہ گواہ ہے. قل ایو شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی بڑی سب سے بڑی گواہی ہے؟ کہو قل اللہ شہید، کہو اللہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ مجھ پہ یہ وحی کیا گیا قرآن. لِيُنذِرَكُمْ، تم سے نہیں پوچھوں تو اس لیے کہ تمہیں خبردار کروں. تم سے نہیں پوچھوں تمہیں خبردار کروں اس قرآن کے ساتھ جو وحی کیا جا رہا ہے. اور وَمَن بَلَغ، اور جو کوئی اس کی تبلیغ کرے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی تمہارے اور الہ ہیں؟ قل لا اشهد، کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی. قل انما هو الہ واحد، کہہ دو کہ وہی ایک ہی الہ واحد. واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے آ رہا ہو. یہ یہاں پتہ چلا ان آیات سے کہ یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ نے اپنے اس قرآن کی اتھینٹسٹی، ان پہ وہی ہوئی، انہوں نے کھڑو کے بتا دیا اور کہا اس سے میں خبردار کروں تمہیں. اور تم جو اس کے جوڑا اللہ کے ساتھ مختلف باتیں، اس سے میں بری ہوں، میں شرک کے ساتھ بری ہوں، تو تم جوڑ رہا ہو. اب کیونکہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی خواہش نفس سے کہہ رہا ہے، تو وہ بھی کور کر دیا اللہ نے سورہ نجم 53 میں 3 اور 4. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ خواہش کے بارے میں منطق نہیں لگاتا بولتا، یہ اگر ہے تو سوائے وہی کے جو اس کی طرف وہی کی گئی. یعنی لوگوں، کیونکہ لوگ تو منطق لگاتے ہیں، منطق لگا رہے ہیں، لاجک لگا رہے ہیں، تو لوگ سمجھے یہ شاید اس نے کچھ منطق لاجک سے کچھ اس طرح بتا دیا. دنیا میں لوگ اللہ کے کلام کو، کیونکہ ان کے ساتھ تو وہی نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ انسپریشن نہیں ہو رہی، ان کو نازل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، تو کنفیوژن ہے. تو انہوں نے یہ کلیم کرا کہ اس نے یہ منطق سے کچھ کہا ہے، لاجک. منطق سمجھتے ہیں، منطق لاجک. تو اللہ کے نے جواب دیا کہ یہ اس نے خواہش کے بارے میں کوئی منطق نہیں لگائی ہوئی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اگر ہے تو اس کی طرف وحی کی گئی ہے جو وحی کی گئی ہے. یہ منطق نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ منطق ادھر سے کچھ کر کے منطق سے کچھ کہا جا رہا ہے. دس از ناٹ منطق. اور وہ خواہش کے بارے میں کوئی منطق سے منطق نہیں لگا رہا ہے، یہ منطق نہیں بولتا، منطق سے لاجک نہیں ہے یہ کہ آپ لاجیکلی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا لاجیکلی کوئی بات کہہ دی گئی ہے جس کو آپ کانٹرڈکٹ نہ کر پائیں. یہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اگر ہے تو سوائے وہی کے جو کی گئی اس کی طرف. اور وہی کیا کیا گیا؟ قرآن. اس بات پہ کون کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کو. سورہ مائدہ 5 اس کی 67 آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل
فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب سے نازل ہوا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا بس تو نے اس کی رسالات یعنی پیغامات کی تبلیغ نہیں کی، اور تجھ کو اللہ لوگوں سے معصوم رکھے گا، بے شک اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. آپ کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ پہ کیا نازل ہوا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول سے خطاب کیا، یا ایھا رسول تبلیغ کرو اس کی. سنت رسول کیا ہے؟ تبلیغ کریں آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کی، چلنے کی. یہ دیکھیں رسول سے، آپ رسول کی اطاعت کرنے آئے اس دنیا میں. یا ایھا رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا. پیچھے پڑھ لیا ہم نے، قرآن نازل ہوا، اس کی تبلیغ کریں آپ. اور وہ کیا ہے؟ آیت کا تلاوت کرنا، وہی ابراہیم علیہ السلام کی دو آیت کا تلاوت کرنا، کتاب پہن دینا، حکمت سے بات کرنا، تزکیہ کر دینا. اس کی تبلیغ کر دے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کر دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا بس تو نے اس کی رسالت پیغامات کی تبلیغ نہیں کی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ انہوں نے تو کی، لیکن اطاعت رسول میں اگر لوگوں کو آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے وہ اس کی تبلیغ نہیں کر رہے. آپ کو جب ایک آیت کی وضاحت ہو گئی تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی تبلیغ کریں، پہنچائیں جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تبلیغ کریں آیات کی، جو ان پہ نازل ہو اس کی تبلیغ کریں، آگے پہنچائیں. تو اللہ کہہ رہا اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رسالت کی پیغامات کو تو نے نہیں پہنچایا. مگر کوشچن یہ ہے کہ سنت انہوں نے تو پہنچایا، ہم جو سن رہے ہیں آج یہ ساری باتیں، ہمارا کام ہے بھی یہی کرنا ہے. یہ اسوہ حسنہ ہے ان کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس آیت میں تبلیغ کرنے کو کہہ دیا گیا ہے. اور جناب اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے تو انہوں نے رسالت نہیں پہنچائی، اور اللہ لوگوں سے ان کو معصوم رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ لوگ ان میں کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے جس سے وہ ریٹیلیٹ کریں. محمد آگے جو آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے، 47 سورت، اس کی 2 آیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل ہوا اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان سے ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. اب دیکھیے اس آیت میں ایسا 2 عجیب بات ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں محمد پہ جو نازل کیا جا رہا ہے، یعنی اور کیوں میں یہ بات سمجھا، کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ میں نے کہا کتاب تو شروع سے چلی آ رہی ہے، تو مختلف انبیاء آتے جا رہے تھے، تو لوگ ایمان والے ہر زمانے میں موجود تھے. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ کلیم کیا، تو لوگوں نے ایمان لیا جو محمد پہ نازل ہوا. یعنی ایمان تو لائے ہوئے تھے پچھلے انبیاء پر. اب جب محمد رسول اللہ نے جب پیچھے آئے تو انہوں نے قرآن ان پہ انہوں نے کہا قرآن مجھ پہ بھائی کہ اللہ گواہ ہے، تو پھر لوگوں نے محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ لیکن اس زمانے سے لے کے آج تک یہودی انکار کر رہے ہیں، عیسائی انکار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو قرآن مجید میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا ہے اس پہ اگر ایمان لا رہے ہیں آپ، تو آپ ایمان لا رہے ہیں محمد رسول اللہ پر. یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو آیات میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پہ ایمان لانا ہے. آیات میں بہت سی باتوں پہ، جیسے روزے کا لکھا ہوا ہے، روزے رکھ رہے ہیں آپ، حج کر رہے ہیں، یہ تو پہلے سے ہو رہا تھا، حج پہلے سے ہو رہا تھا، نمازیں پہلے سے ہو رہی تھی، تو ایمان والے تھے.
اب جب محمد پہ نازل ہو رہا ہے تو اس پہ ایمان لانا ہے. تو تبھی اللہ کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے عمل صالح کرتے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا. یعنی جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں آیات میں کہ مجھ پہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے آپ نے، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے. ہر زمانے میں حج پہلے سے تھا، نمازیں پہلے سے تھی، روزے، ہر چیز پہلے سے. لیکن محمد رسول اللہ نے جب آن کے بتایا تو پھر محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے. جیسے یہاں لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل ہوا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ اور ان سے ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالت صحیح کر دے گا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا، ڈھانپ دے گا، اور ان کی جو کنڈیشن ہے صحیح کر دے گا. تو سورہ محمد کی 47 آیت ہے، اس کی ایک آیت الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے بارے میں روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ ہوئے. وہ کچھ لوگ تو ایمان لیا ہے جو محمد پہ نازل ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. جو قرآن مجید میں محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا جائے اس کا انکار کر دیا اور اس پہ ایمان نہیں لا رہے. تو وہ لکھا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بارے میں روکتے ہیں ان کے اعمال گمراہ ہو رہے ہیں. اچھا، اب وہ اس طرح کی جو کنڈیشنیں ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی میں نے آیات میں نے ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہر وہ چیز سچویشن لکھی ہوئی ہوتی ہے جو معاشرے میں ہر زمانے میں کنفیوژن ہے. انہوں نے اگر انکار کیا تو ان کے پاس پیچھے ایک پرابلم ہے. جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے اس کو وہ انکار کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے پرابلم کیا، وہ اللہ نے نیکسٹ ایک آیت میں بیان کیا. وہ دیکھیے، وہ سورہ شورا، ایسی بہت ساری کنڈیشن، لیکن ایک آیت بتا رہا ہوں میں. الشورا 42 اس کی 12 آیت 21 سوری سورہ الشورا 42:21 آیت. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعتیں راستے بنائے جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی، اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پرابلم کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایک بتائی ریزن کہ لوگوں نے کہا کہ مختلف پچھلے زمانے کے جو انبیاء ہیں، ہر انبیاء مختلف شریعتیں لے کے آئے، مختلف شریعتیں. سنائی دے رہا ہے؟ مختلف شریعتیں آئی ہیں صاحب، اور شروع سے شریعتیں مختلف. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو شرکاء ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، ان جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی لوگوں کے لیے. ام لہم، کیا ان کے لیے شرکاؤں نے کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعت راستے بنائے کہ دنیا میں لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے مختلف شریعتیں بتائی کہ انبیاءوں کی مختلف شریعتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. نوح علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت یہ آ گئی. تو یہ لوگوں کے اللہ کا شرک جو سمجھا شرک جو کرتے ہیں انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی، اس لیے وہ کفر کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی. یہ کرنے کی ان کو اجازت دی تھی جو کہ انہوں نے کر دیا.
اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کلمہ اللہ کا تفصیل سے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ضرور ہو جاتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آیت میں لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں وہ ضرور ہوتا ہے, مگر ایک وقت مقرر تک. یعنی دنیا میں اگر شریعتیں لوگوں نے مختلف بنائیں, وہ اللہ نے لکھ دیا اس آیت میں کہ ایسا ہوگا, شریعتیں بنا رہے لوگ تو وہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ہمارا کلمے میں تفصیل سے نہ ہوتا, یعنی اگر ہم نے لکھتے یہ تو نہ کر سکتے تھے, وہ ضرور فیصلہ ہو جاتا. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ شریعتیں ہیں, لوگوں نے شریعتیں بنائی ہیں شرکاؤں نے, تو وہ نظر آ رہا ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کی اللہ نے انہیں اس کے ساتھ اجازت ہرگز نہیں دی تھی, اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہ کفر اس لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مختلف شریعتیں ہیں, مختلف کتابیں, مختلف شریعتیں ہیں. ہمیشہ سے ڈفرینس کرا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ, ہر چیز مختلف کری ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہی ہے. کتاب میں نے بتایا تھا ایک تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اور عیسیٰ صاحب نے کہا تورات سے تصدیق کرنا ہے. اب کتاب کیا ہے, تورات کیا ہے, قرآن کیا ہے, یہ الگ الگ لیکچر ہے میرے دیے ہوئے. مگر فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے مختلف شریعتیں بنائی ہیں, شرکاؤں نے, مشرک لوگوں نے, اور وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کہ مختلف شریعتیں آئی تھیں, جبکہ اللہ ایک ہے, اس کی شریعت ایک ہے. یہ کیسے معلوم؟ یہ نیکسٹ پیج پہ جائیے آپ. سورہ شورا 42 اس کی 13 آیت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا کبر علی المشرکین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تمہارے لیے دین, فیصلے میں شرع, راستہ وہی ہے جو اس کے ساتھ نوح کو وصیت کی, اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی, اور جو ہم نے اس کے ساتھ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی, یہ کہ دین فیصلے قائم کرو اور تم اس میں تفرقہ نہ کرو. مشرک لوگوں کو کہ اوپر یہ بڑی گناہ ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, اور اس کو اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کوئی اس کا نائب ہے. اب دیکھیے شرائع بنی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے دنیا میں, لیکن اب ہم کو اللہ وضاحت کر رہا ہے قرآن مجید کے شرع تم سب کے لیے وہی ہے. شرع لکم من الدین, شرع تمہارے لیے اس فیصلے دین سے وہی ہے. کون سی؟ وما وصی بہ نوح, جو ہم نے وصیت کی تھی اس کے ساتھ نوح وہی شرع ہے. اور کہتا ہے والذی اوحینا الیک, اور اس کے ساتھ ہم تجھ کو وحی کر رہے ہیں, انسپائر کر رہے ہیں, متاثر کر رہے ہیں, وہی شرع ہے. اور وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, وہی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو جو ہمارے مذہب کے باپ ہیں, اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, کیا؟ ان اقیم الدین, یہ کہ تم قائم کرو دین فیصلے کو, وہی شرع, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا شرعوں میں دین فیصلے سے, وہی شرع ہے. تو اللہ نے بتا دی نا شرکوں نے بنائی, ابھی پچھلی آیت پہ پڑھا نا, تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین, مشرکوں کو برا لگ رہا ہے, بڑا گرا ہے ان پر. مشرک جو ہے یہی لکھا ہے کبر علی المشرکین, کہ یہ مشرک لوگوں کے لیے اوپر یہ بڑی گرا ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو, کہ ایک ہی شرع ہے. کبر علی المشرکین ما تدعو الیہم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو تم مشرک لوگوں کے اوپر یہ بڑی گرہ ہیں جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے جانتا ہے, اور اس کی اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کہ اس کا نائب ہے.
اور سنیے صاحب، یہ تو ان کے ذہن میں کیونکہ مختلف شرح ہیں نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے رسول اللہ کو جب یہ بات سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کانفیڈنس دلایا. سورہ فصلت 41 43 آیت، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تیرے لیے نہیں کہا گیا سوائے تحقیق جو کچھ تجھ سے قبل رسولوں کے لیے کہا گیا، بے شک تیرا رب ضرور بخشنے والا اور درناک تعاقب کرنے والا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ما، بڑی سمپل سی دیکھیں اتنا سا جملہ ہے، ما یقال لکا، نہیں کہا گیا تیرے لیے نہیں کہا گیا، الا سوائے ما قد قیلا، سوائے تحقیق جو کہا گیا للرسول، تجھ سے رسولوں سے من قبل، تجھ سے جو پہلے رسول ہے وہی کہا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی اگر فرض کریے میں ایک مثال دے رہا ہوں، رسول سے کہا گیا صلاۃ قائم کرو 5 ٹائم کی. کس سے کہا گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا 5 ٹائم کی نماز قائم کرو. ہم یہی کر رہے ہیں 5 ٹائم کی، یہ کچھ اور کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جو تجھ سے کہا گیا یہی پہلے کے رسولوں سے کہا گیا. تو شرح پہلے کیا آئی؟ کتنی نمازیں تھی پہلے؟ ہاں 50. دیکھا آپ نے، یہ غلط ہو گئی بات. یہاں کہہ رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے تجھ سے ایگزیکٹلی وہی رسولوں سے کہا گیا ہے پہلے، کوئی نئی چیز نہیں کہی گئی ہے. مختلف شرح ایسے بنائی ہوئی ہیں. پہلے صاحب شراب حلال تھی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارے پیغمبر شراب پیتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ استغفر، آپ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. سارے اصحابی پی رہے تھے، مزے آ رہے تھے. اب اللہ نے دیکھا یہ تو بہت نقصان، شراب پی کے عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں لوگ. پتہ چلا اللہ تو پہلے پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو، تو پابندی لگا دی. پہلے حضرت مریم برقع چوکا پہنتی جانتی تھی، وہ حجاب جانتی نہیں تھی. حضرت مریم ان کو حجاب کا نہیں پتا تھا. بعد میں پتہ چلا حضرت عائشہ محمد جب آیا. میں نے قرآن مجید میں، آپ یقین، میں نے حجاب کا ایک لیکچر دیا. حجاب لفظ پورے قرآن مجید میں مریم کے نام کے ساتھ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ حجاب لفظ، ان کے نام، کہہ رہے وہ حجاب نہیں جانتی تھی، حجاب تو بعد میں آیا. تو یہاں جو یہ آیت ہے، یقین کر لیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی آیت ہے کہ اتنا ایمفیسس ہے، تیرے لیے نہیں کہا گیا تحقیق جو تجھ سے قبل رسول جمع میں جو کچھ رسولوں سے کہا گیا ایگزیکٹلی سیم کہا گیا. کوئی یہ مت سمجھے کہ بعد میں کوئی اور، پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ تھا، پہلے کچھ کہہ رہے تھے رسول، بعد میں کچھ رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیا کچھ کہہ دیا. کیونکہ وہ جو شرک کیے بیٹھے ہوئے ہیں مشرک لوگوں کو یہی پتا ہے، وہ سمجھ رہے نہیں، وہ پہلے الگ الگ شرط تھے، الگ سب چیز الگ تھا، اور اس لیے الگ الگ مذہب بنائے ہوئے. جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام یہ ملتے جلتے ہیں مذہب، خبردار کوئی ملتے جلتے نہیں ہے. ایک ہی تھا موسیٰ السلام کا دین، فیصلہ اسلام. عیسیٰ السلام کا دین فیصلہ تھا اسلام. محمد رسول اللہ کا فیصلہ دین اسلام. سب مسلم سب اسلام کو فالو کر رہے تھے. یہودیوں کے پیغمبر نہیں تھے وہ، عیسائیوں کا پیغمبر بنا رکھا ہے عیسیٰ السلام کو، موسیٰ السلام کو بنا رکھا ہے موسیٰ السلام یہودیوں کا پیغمبر. انہوں نے تو ان کی شخصیت کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. تو یہ آپ کنفیوژن میں نہ رہیں. دیکھیں یہ عربی میں جمع میں لکھا ہے رسول، عربی اگر آپ دیکھیں للرسول ہی لکھا ہے نا، دوسری لائن میں للرسول، اس کا مطلب جمع رسول. تو اللہ کہتا ہے ما یقال لکا، تیرے لیے نہیں کہا گیا سوائے الا ما قد قیل للرسول من قبل، تحقیق جو کچھ تجھ سے قبل رسولوں کے لیے کہا گیا. تو یعنی کوئی بھی آدمی آج یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی آپ کو بولے کہ پہلے یہ ہوتا تھا بعد میں اب یہ آیت کوٹ کر دے، اس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے پہلے ہی یہ کر رہے تھے رسول وغیرہ اور اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا، کہنا یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہی کہا جا رہا ہے جو ان کو پہلے رسول بھی وہی کہتے آ رہے تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان ربک لذو مغفرۃ، اگر آپ صحیح کر لیں گے تو ضرور بخش دے گا، بے شک تیرے رب ضرور بخشنے والا ہے. اگر کرتے آ رہے تھے، اگنورنس میں غلطی ہو رہی تھی ہم سے، لیکن اگر نہیں کیا تو کہتا ہے وذو عقاب علیم، میں دردناک تعاقب کروں گا. کوئی سمجھے کہ یہاں ہاں کر لو، پھر بعد میں وہ تعاقب کر رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے. تعاقب کرتے نا، تعاقب پیچھے لگا رہے گا. اگر آپ نے جھوٹ بول کے آگے جا کے یہاں تو کہہ دیا، بعد میں وہی کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں وہ. اس غلط فہمی میں مت رہے آدمی.
اور دردناک تعاقب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہاں کہہ دو یہاں آئے میں کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے, باہر جا کے کہہ لیں پتہ نہیں کیا کہ وہ پتہ چل جائے تعاقب وہ کر رہا ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ تو ہے زندہ, تعاقب کر رہا ہے وہ. اور دیکھیے آگے اس حد تک دیکھیے اللہ کو کہنا پڑا سورہ الاعراف 60, کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ غور کریں آپ, سورہ الاعراف 46 اس کی 9 آیت, قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. کہتے کہ میں رسولوں سے بدعت نئی تبدیلیاں نہیں کرنے والا ہوں, اور مجھے ادراک نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں اتباع کرتا ہوں تو سوائے جو میری طرف وحی کی گئی, اور میں نہیں ہوں سوائے واضح خبردار کرنے والا. یعنی آپ نے یہ لفظ بدعت سنا ہے؟ بتائیے پلیز, ہاتھ اٹھائیں کن لوگوں نے بدعت سنا ہے. دیکھیں یہاں ہال میں میں سچ بتاؤں سوائے چند لیڈیز کے تقریباً میجورٹی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے یوں کہ بدعت کر رہے ہیں.